آج کی محفل رحمت للعالمین کے لیے ہم نے سجائی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے وحدت کی لڑی میں پرو کر اپنے آپ کو ایک حسین محفل سجائی ہے، اور اس کی میزبانی کا شرف جس شخصیت کو حاصل ہے، جس جماعت کو حاصل ہے، جس ایک سوچ کو حاصل ہے، جس نظریے کو حاصل ہے، یقیناً وہ قدم قدم پہ وحدت کی آواز دیتے ہیں، وہ ہم سب کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے بات کرتے ہیں، جن کی سرزمین پاکستان میں کاوش یہ ہے کہ یہ اقبال و قائد کا پاکستان ہے، اس میں ہمیں اکٹھے ہو کے رہنا ہے اور اکٹھے زندگی کرنی ہے۔ میری مراد سربراہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ غادہ ناصر عباس جعفری صاحب ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ ممبر پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب مل کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب صدر محفل صاحبزادہ ابوالخیر ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب، صدر ملی یکجہتی کونسل صاحبزادہ حمد رضا صاحب، صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، مفتی گلزار نعیمی صاحب، جناب خواجہ مدثر صاحب اور دیگر جو بزرگان علماء ثاقب بھائی اور بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی گفتگو ہو چکی اور مختلف موضوعات ڈسکس ہو چکے ہیں۔ میں جو گفتگویں یہاں ہوئی ہیں، ملی یکجہتی کونسل کو توسیع دینے کے حوالے سے، گراس روٹ لیول تک جانے کے حوالے سے ان کی حمایت کرتا ہوں، جو فرانس کے حوالے سے سٹینڈ لیا گیا اس کی بھی حمایت کرتا ہوں، جو کچھ یہاں دوستوں، رفقا، بزرگان، علماء، شخصیات، زعماء نے فرمایا، سارا وہ سب کچھ مورد تائید ہے اور میں اس کا تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ ملی یکجہتی کونسل واقعاً ایک خوبصورت گلدستہ ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پورے پاکستان میں واحد یہ پلیٹ فارم ہے جس میں پورے پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر یہاں پر موجود ہیں۔ یہ پلیٹ فارم جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی پاکستان کے اندر رواداری، محبت، اخوت، برادری، تحمل، برداشت، احترام، یہ ساری چیزیں رواج پائیں گی اور گراس روٹ لیول تک چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے، لہٰذا یہ نعمت الہی ہے۔ اگر ہم نے پہلے کوتاہی کی ہے تو ہمیں آئندہ کفارے کے ساتھ جو ہے وہ شکران اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے، اور امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں مجلس ملی یکجہتی کونسل بہت ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہم سب ان کا دست و بازو بن کر کام کریں گے اور اپنے ساتھ ہی میں پائیں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ تمام پروگراموں میں ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ اور واقعاً ایک ایسی شخصیت ہیں معتدل، پولائٹ، جن کے ساتھ انسان یہ خوبصورت سفر کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک دعا ہے بہت خوبصورت، اسے دعائے عرفہ کہتے ہیں، جو آپ نے حج کے دوران میدان عرفات میں پڑھی ہے۔ دعائے عرفہ بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت عارفانہ دعا ہے۔
اس کا ایک دو جملے میں پڑھتا ہوں. اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ خدا کا شکر بجا لاتے فرماتے ہیں کہ اے میرے خالق و مالک، اے میرے کریم رب، لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی واحسانک الی فی دولت آئمۃ الکفر الذین نقضوا عہدک وکذبوا رسلک. اے خدایا، اے میرے کریم رب، تو نے مجھے، چونکہ تیری رحمت میرے شامل حال تھی، تیرا لطف و کرم میرے شامل حال تھا، تیرا احسان میرے شامل حال تھا، تو نے مجھے کافر حکمرانوں کی، کافروں کی حکومت کے زمانے میں پیدا نہیں کیا. اس وقت پیدا کیا جب نبی کی حکومت تھی. لم تخرجنی فی دولت آئمۃ الکفر، تخرجنی لم تخلقنی، تو نے مجھے خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا. تیرا میرے پر رحم تھا، کرم تھا، احسان تھا کہ تو نے مجھے کافر آئمۃ الکفر، کفر کے جو پیشوا ہیں، وہ دولت، ان کی حکومت اور اقتدار کے دوران پیدا نہیں کیا. اس وقت دنیا میں بھیجا جب رحمت العالمین کی دنیا پر حکومت تھی. بہت اہمیت کی حامل ہے یہ جملہ امام حسین علیہ السلام. یعنی اپنے لیے فخر بھی کرتے ہیں اور خدا کا شکر بھی بجا لاتے ہیں. کتنی اہم ہے ریاست مدینہ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں. اگر ہم طالب علم کہتے ہیں اگر بالحمل شائع، منطق میں پڑھاتے ہیں ایک حمل اولی، ایک حمل شائع ہوتا ہے. بالحمل شائع اگر واقع تحقق پیدا کر لے، واقعیت پیدا کر لے، حقیقت پیدا کر لے، تو لہذا ہمارے لیے خوبصورت ایام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے اور ہفتہ وحدت بھی ہے. امام خمینی قدس سرہ نے اہل سنت کہ ہاں ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول پاک کی ولادت ہوئی. اہل تشیع کے 17 ہے، اور بھی روایات ہے، 9 ربیع الاول کی بھی ہے. لیکن امام خمینی نے سب کو کہا اسے ہفتہ وحدت قرار دیا تاکہ مسلمان سارے اکٹھے ہو کر اس جشن کو منائیں. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. قال عیسیٰ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا. اے خدا، آسمانوں سے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید ہو، یعنی خوشی کا موقع ہو، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی. جب آسمان سے مائدہ آسمانی اترے اللہ کی طرف سے، خوان آسمانی اترے، دسترخوان آسمانی اترے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں عید کا موقع ٹھہرے، خوشی کا موقع ٹھہرے. تو جب آسمانوں سے، عالم ملکوت سے رحمت للعالمین تشریف لائیں تو کتنی بڑی عید اور خوشی کا موقع ہوگا. خوشی کا موقع ہے. واقعاً خالق کائنات اپنے آخری معلم اور ہادی کو، نبی کو بھیجے ہماری طرف. اپنے آخری نبی کو ہمارے لیے بھیجے، ہادی برحق، کامل و اکمل، صاحب معراج کو بھیجے ہماری طرف. ہمارے علماء، یہاں 2 جملے کہہ دوں، ذہن ادھر چلا گیا، حالانکہ بولنا نہیں چاہتا تھا یہ بات، لیکن ذہن چلا گیا سر. دیکھیے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک معراج جسمانی ہے اور ایک معراج روحانی ہے. یہ جو جسمانی معراج ہے، دنا فتدلہ وکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، 2 کمانیوں سے کم کا فرق رہ گیا. لیکن روح ختمی مرتبت دائماً معراج کی حالت میں رہتی تھی. دائماً معراج، عروج کامل و اکمل اور مقام دنا فتدلہ وکان قاب قوسین او ادنا کی منزل پر رہتی تھی. دائما ایسا نہیں تھا کہ روح ایک وقت میں معراج کی حالت میں پھر نہیں ہے، نہیں. وہ روح کلی عالم ہے. ہمارے بعض عرفاء علماء جو ہمارے ساتھی ہیں ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ پھر ذہن میں آگے کہہ دیتا ہوں. دیکھیے،
میری روح کی سلطنت میرے بدن پر ہے. ارادہ کرے تو آنکھ کھل جائے, ارادہ کرے تو آنکھ بند ہو جائے, ارادہ کرے تو میرا ہاتھ اٹھ جائے, اور ارادہ کرے تو میرا ہاتھ نیچے آ جائے. میری روح کی حکمرانی ہے, تسلط ہے میرے بدن کے اوپر. لہذا میرا بدن تابع ہے حرکات و سکنات میں میری روح کے ارادے کے. میری زبان حرکت میں آئے گی سبحان اللہ کہے گی کب؟ جب میری روح کا ارادہ ہوگا. ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں جو روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی روح کا احاطہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. ابھی میری زبان صرف سبحان اللہ کہتی ہے. اگر روح قوی ہو جائے تو میرا پورا وجود اور اس کا ایک ایک سیل بھی سبحان اللہ کہے گا. اگر اور قوی ہو جائے تو میرے اطراف میں درخت در و دیوار پتے بھی سبحان اللہ کہیں گے. یہ علماء اور افاور رضی اللہ کے واقعات میں ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پورا عالم امکان رسول پاک کی روح کی نسبت بدن کی حیثیت رکھتا ہے. میری روح ارادہ کرے تو میرا ہاتھ بلند ہوگا, لہذا چونکہ یہ میرا بدن ہے, اور وہ روح ارادہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آئے گا, وہ واپس آ جائے گا. روح پیغمبر اس حد تک کامل اکمل اور تام اور اتم ہے اور احاطہ وجودی رکھتی ہے پورے عالم امکان پر. اسی لیے رحمت للعالمین ہے, اسی لیے رحمت للعالمین ہے کیونکہ پورے عالمین پر احاطہ وجودی رکھتی ہے. اور احاطہ وجودی کا گہرا تعلق ہے علم کے ساتھ, علم کے ساتھ. اور وہ علم جسے ہم فلسفے میں اور علماء عرفان علم حضوری اور علم شہودی کہتے ہیں. علم حضوری اور علم شہودی ہے جو روح کو وسعت دیتا ہے اور روح کا احاطہ بڑھتا چلا جاتا ہے. علم حضوری اور علم شہودی ہے جس سے روح پھر تصرف کرتی ہے کائنات اور اس عالم میں. لہذا آپ اللہ کے اسم علیم کے مظہر کامل اور اکمل اور تام اور اتم ہیں. امین علم الہی ہیں. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا, لہذا ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جو ہر حوالے سے اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف رحیم کہا ہے تو اپنے نبی کو بھی رؤوف رحیم کہا ہے قرآن میں. اگر اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے تو اپنے نبی کو بھی ولی کہا ہے. اللہ والولی, صرف اللہ ولی. پھر کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بہرحال تو علماء عرفان نے علم عرفان نے کیسے جمع کیا کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے صرف میں ولی ہوں, ایک جگہ کہہ رہا ہے صرف میں غنی ہوں, اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول بھی ولی ہے, اور دوسرے بھی مولا علی کو بھی کہا ہے. تو جمع کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے اللہ کے اسم ولی کے مظہر کامل اور اکمل اور تام اور اتم ہے. یہ مظہر ہے اسم ولی کے, کیونکہ جب اللہ ولی ہے فرض کر لیں پوری دنیا کو ایک سمندر ہے, پانی کے سمندر نے گھیرا ہوا ہو. اگر آدھی دنیا میں سمندر ہو تو پھر دریاؤں اور نہروں کی گنجائش ہوتی ہے. اگر پوری کائنات میں سمندر ہی سمندر ہو وہاں نہ دریاؤں کی گنجائش ہے نہ نہروں کی گنجائش ہے, اگر ہے تو صرف موجوں کی گنجائش ہے. موج ممکن ہے چھوٹی ہو, ممکن ہے بڑی ہو, اور ممکن ہے کہ پورے سمندر کا احاطہ پورے سمندر کی موج ہو. وہ بہرحال جسے تجلی کہتے ہیں, مظہر کہتے ہیں ہمارے علماء عرفان. بہرحال تو دوستوں ہم خوش قسمت ہیں, اسی کا کتنا شکر بجا لائیں کہ خالق کائنات نے ہمیں ایسے نبی کی امت بنایا, اور جو رحمت العالمین ہیں جن کی سیرت ہر لحاظ سے کامل اکمل ہے. انشاءاللہ میری ایک اور بھی التماس ہے ملی یکسوئی کونسل کے فورم سے, سیرت النبی کے اوپر کانفرنسیں ہماری ہونی چاہیے, مختلف پہلو ڈسکس ہونے چاہیے. علمی کام ہو,
افراد کو کام دیا جائے، تحقیق کرے، لکھ کے لے کے آئیں، اور اگر ہو سکے پھر وہ چھپ بھی جائے ایک رسالے کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں، سیرت النبی پر ہمارے ہوں، تاکہ ہم سیرت النبی کو گھر گھر تک پہنچائیں، ہم اپنے نبی کی سیرت سے واقف ہوں. ٹھیک ہے توہین رسالت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر کسی توہین رسالت کی بنیاد پر کسی بے گناہ کو مارنا بھی نہیں چاہیے. سیرت رسول پتہ چلے تاکہ ہم ایک بیلنسڈ ہمارا موقف ہو اور ہم آگے بڑھ سکے. بہرحال تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت حساس حالات ہے. یہ پورا ریجن اور پاکستان اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ کون سا دور ہے جس کا دنیا والوں نے نام رکھا ہے شفٹ آف پاور کا دور، فرام ویسٹ ٹو ایسٹ. لہذا جنگیں جاری ہیں دنیا پر. دنیا پر کون سا نظام نافذ ہے؟ لبرل ورلڈ آرڈر اسے کہتے ہیں، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر امریکہ بیٹھا ہے، باقی اس کے الائز ہیں، جس کا عام ستون امریکہ ہے جہاں آج الیکشن ہوا ہے. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ایسٹ کی طرف پاور شفٹ ہو رہی ہے، اور جہان اسلام اور اسلام کی پلیس آف برتھ بھی ایسٹ ہی ہے. یہاں پر اسلام وجود میں آیا ہے، ایسٹ میں پلیس آف برتھ ہی ہے، اوروں کی بھی اس طرف آ رہا ہے. لہذا ویسٹ کی پوری کوشش ہے اور امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ یہ شفٹ آف پاور کا پروسیس کاؤنٹر کیا جائے، سلو کیا جائے اور ختم کیا جائے. ایک کتاب میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوستوں کے ساتھ، A Peace to End All Peace، ڈیوڈ فرامگن کی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے اوپر ہے. یہ پہلی جنگ عظیم شروع کی ہوئی تھی، اس لیے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے پورے جہان اسلام کو توڑنا تھا. عثمانی خلافت کو توڑا انہوں نے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹا، سینٹرل ایشیا تک پورا جہان اسلام توڑا. آپ دیکھیں افریقہ سے لے کر جڑا ہوا جو جہان اسلام کی پٹی ہے بالکل جڑی ہوئی ہے سینٹرل ایشیا تک، ملے ہوئے ملک آپس میں، ان کو توڑا انہوں نے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا اور ایک نیا آرڈر دنیا کو دیا. سوویت یونین ایک طرف ہو گیا، رسٹ ایک طرف ہو گیا، امریکہ وہ ختم ہو گیا، پھر امریکہ تنہا رہ گیا. اب نئے سرے سے ان ممالک کو ری سائز کر کے، ری شیپ کر کے اپنے آرڈر کے ساتھ میچ کرانا تھا انہیں، تاکہ میچ کرے اور ایڈجسٹ ہو سکے اس کے آرڈر، وہ جو آرڈر ہے امریکہ کا لبرل ورلڈ آرڈر. یہاں سے انہوں نے توڑنے کے لیے پھر یہ 7,000 ارب ڈالر خرچ کیا ویسٹرن ایشیا کے اندر. افغانستان ہے، پورے یہ ان کا پلان ہے. ہم نے وہاں پر وہ شکست کھا گئے ہیں. ایک امت کی یہ فتوحات میں سے ہے کہ وہ 7,000 ارب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود شکست کھا گئے ہیں. اگر وہ ٹوٹ جاتا سیریا، لبنان، عراق، ایران، شام، یہ سارے، پھر گریٹر اسرائیل بن جاتا. میں خود بارڈر دیکھ کے آیا اسرائیل کا لبنان کے ساتھ، کئی دفعہ دیکھا ہے جا کے. اسرائیل وہاں پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، بڑی بڑی دیواریں، موٹی سیمنٹڈ دیواریں. وہ ایکسپینڈ کرنے کی جو باتیں کر رہا تھا، اندر گھٹ رہا ہے اسرائیل. کیسا ملک ہے، قابض البتہ. بعض جگہ اس کی چوڑائی 24 کلومیٹر ہے اور میکسیمم 127 کلومیٹر ہے. اس کی آبادی 120 کلومیٹر بائی 24 کلومیٹر چوڑائی کے اندر میکسیمم آبادی وہاں پر ہے. بہت ہی، نہ اس کی ڈیپتھ ہے نہ کوئی بینک ہے اس کی. امت نے اس کے پھیلاؤ کا راستہ روک دیا. 7,000 ٹریلین ڈالر برباد ہو گئے، لوگ اٹھے. افغانستان میں امریکہ شکست کھا چکا ہے. بحران تو کھڑے کر سکتا ہے لیکن اپنے مقاصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکا. ہمارے ملک کو اب وہ کام جو وہاں پر وہ نہیں کر سکا ہمارے پاکستان میں کرنا چاہتا ہے. فالٹ لائن موجود ہیں، ان کو فعال کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے. میں 2 یا 3 منٹ میں بات ختم کر دوں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خطاب کرنے ہیں، انہی کا خطاب اثر ہے. میں توڑنا چاہتا ہے پاکستان وہ کام. اگر پاکستان ٹوٹ جائے خدا نہ خاصہ، پھر ایران ٹوٹے گا، ترکی ٹوٹے گا، عراق ٹوٹے گا، پھر سارا ٹوٹ جائے گا. پھر سنکیانگ بھی چائنا کے پاس نہیں رہے گا.
پورے کا پورا اگر نقشے میں دیکھیں دنیا کو، کرغزستان میں کیا ہو رہا ہے، بیلاروس میں کیا ہو رہا ہے، آذربائیجان میں کیا ہو رہا ہے، آرمینیا میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، یمن سے دیکھ ایسا تک چلے سب آپ کو نظر آئے گا. یہ جڑا ہوا علاقہ ہے مسلمانوں کا، طاقتور علاقہ ہے. لہذا پاکستان اس وقت بہت اہم ہے. خدا نخواستہ پاکستان اگر ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہمارے گلے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. ہمیں شناختی کارڈ دے کر مارا گیا، ایک قاتل گرفتار نہیں ہوا. ہم نے بچوں کی بھی لاشیں اٹھائی ہیں، 6 ماہ کے بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی لاشیں اٹھائی ہیں، جوانوں کی بھی اٹھائی ہیں. اس ملک کے اندر ہمارے شہیدوں کے قبرستان 1 کلومیٹر لمبے ہو گئے ہیں. طولانی جا کے دیکھے جہاں صرف شہید دفن ہوتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک دشمن جو چاہتا ہے وہ نہیں ہونے دیا، وہ نہیں ہونے دیا. اس وقت پاکستان کو فرقہ وارانہ مسائل میں الجھا کر کمزور کرنا، یہ بھی دشمن کا ایجنڈا ہے. ہم استعمال ہوتے ہیں. میں درست کہا دو، توہین اور تکفیر ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، جن کا ماسٹر مائنڈ برطانیہ ہے، برٹش MI کیا کہتے ہیں MI6 ہے. توہین اور تکفیر کا ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے. توہین نہ ہو تکفیر نہیں ہو سکتی، ان کے لیے گراؤنڈ نہیں رہے گا. کیا بہانہ ختم ہو جائے گا ان کے پاس، وہ بیچارے کیا کریں گے پھر. لہذا توہین اور تکفیر کا راستہ ہم نے روک رہے ہیں. تکفیر کرتے ہیں تاکہ توہین ہو، توہین کرتے ہیں تاکہ تکفیر ہو. یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. میں قادری صاحب کی تائید کرتا ہوں، فاروق قادری صاحب کی بالکل جو بجا ہر شعور یہ کہتا ہے. یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد سیاسی بحران. اس وقت سیاسی بحران بارڈر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور سیاسی بحران بھی مشکلات اور جدوجہد ایسی ہے کہ جس میں آپ اپنے وطن کے محافظوں کو ان دنوں میں جب 20 شہید ہو رہے ہیں ایک دن میں، آپ ان کو انڈر کوسچن لاتے ہیں اور باقاعدہ ان کے اندر رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام اور ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لاگے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہماری آرمی میں رفٹ پیدا ہو جائے، اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائے، تو اس پاکستان کو کون بچائے گا؟ یہ بچا سکتے ہیں جن کا سب کچھ باہر ہے، جن کے بچے باہر، جن کی اولادیں باہر، جن کا سب کچھ باہر ہے، صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، جن کے بینک بیلنس باہر ہیں، سب کچھ باہر انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ بچائیں گے ہمارے وطن کو؟ لہذا جس طرح سے فرقہ وارانہ یہاں پر فضا بنانا اور آپس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کرنا، یہ قابل مذمت ہے اور جرم ہے. اور الحمدللہ احمد بھائی نے درست کہا ہے کہ اس فضا کے بعد اب یہ بات ثابت ہوگی ہے یا یہاں پر حسینی ہے، یہاں پر یا یزیدی ہیں. میں پھر کہتا ہوں، ہمارے تمام کے تمام شیعہ علماء اور فقہا کا فتویٰ ہے، اجماع ہے صاحب اس کے اوپر، جو فقہی اصطلاح جانتے ہیں، کہ ہمارے افسوس ہے، میں یہ جملہ کہنا بھی شاید شرم آتی ہے. بہرحال چلیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے گناہ کبیرہ، آپ کو پتہ ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اور فاسق و فاجر کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اتنا کلیئر سٹینڈ ہے آگا جی. یہ جو میں نے محرم کے دنوں میں جملہ کہا تھا، آغا صاحب کا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کا جملہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہم انفسنا. وہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ امام عسکرین، امام حسن عسکری اور امام علی نقی کے حرم کو بمبوں سے اڑایا گیا سامرا میں، تو وہاں پر ایک فضا پیدا کی کہ شیعہ سنی لڑائی ہو. تو آیت اللہ سیستانی نے کہا یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی نہیں، یہ ہماری جان ہے، جان. ہم انفسنا، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری روح ہے. یہ ان کا جملہ ہے. بہرحال تو مقصد کہنا کہ یہ ہمارا ایمان اور باور ہے، یقین ہے اس کے اوپر. آگا جی خدا گواہ ہے.
نہ میں نے مجلسوں میں جملے کہے ہیں، محرم کے دوران یہ میرے جملے ہیں، وہاں پر لوگ سن رہے تھے، پاکستان سن رہا تھا، گھر کے اور کمرے کی بات نہیں ہے۔ تو ایک بات ہے، لہذا سیاسی بحران جو کھڑا کیا جا رہا ہے یہ دشمن کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ ہر چیز کو وقت نہیں ہے نا، یہ ادھر سے انڈیا کی فوجیں کھڑی ہیں، ادھر سے افغانستان کی صورتحال دیکھیں، ریجن کی دیکھ لیں، دنیا کے جو تحولات ہیں۔ آغا جان ایک جملہ، پاور امریکہ ویک ہو کے شفٹ ہو رہا ہے، پاور اس سے نکل رہی ہے۔ آغا جان جب اتنی بڑا ایک ستون ایک طرف ہونے جا رہا ہے، چیزیں جو ہے نا ری شفل ہو جائیں گی، ایسے ہی نا ری سائز کرنا، ری شیپ۔ پاکستان طاقت کا توازن بحال رکھنے میں بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں، کیونکہ بہت اہم جگہ پر واقع ہے، تاکہ اس پورے ریجن کے اندر خدا نہ خواستہ ایسی انریسٹ پیدا نہ ہو جو پورے ریجن کو غرق کرے۔ اس میں پاکستان اہم رول پلے کر سکتا ہے، ایٹمی طاقت ہے، 22 کروڑ عوام کا ہے، جوان ہے اور اہم جگہ پر واقع ہے، 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، اہم جگہ پر واقع ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ اس پاکستان کو اندر سے الجھا دینا، بارڈر کے اوپر یہ صورتحال ہے۔ اے ہمارے سابقہ حکمرانوں، سیاستدانوں، آپ نے یہاں حکومت کی ہے، انجوائے کیا ہے، یہاں سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اگرچہ مالی طور پر یہ ملک لاغر ہوا ہے اور آپ بہت موٹے ہو گئے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس ملک پر رحم کھاؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا، اگر ہمارے اسلام آباد میں ہمارے دشمن حکومت کر رہے ہوتے نا، جن کو ہم ایک آنکھ دیکھنا پسند نہ کرتے، ان حالات میں ہم ان کے خلاف نہ اٹھتے، کبھی نہ اٹھتے، کیونکہ ہمارے وطن کو نقصان ہے۔ آپس کی دشمنی سے عقلمند لوگ اپنا گھر برباد نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہماری آرمی، ہمارے ملک کے محافظ ہیں، ہزاروں شہید نہیں ہیں انہوں نے۔ لہذا اس وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف، ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح اٹھیں آپس میں لڑائیں اور ان کو الجھائیں، رفٹ پیدا کریں عوام اور فوج میں اور فوج کے اندر۔ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اس کا الٹیمیٹلی فائدہ خدا نہ خواستہ ان کو ہوگا، اور خدا نہ خواستہ بحران پیدا ہو گیا، پھر اس ملک کے اندر حکومت نہیں بنے گی۔ شکریہ جی، بہت بہت السلام علیکم۔ آج کی اس کانفرنس سے